مجھے اللہ کریم نے 6 بیٹیوں سے نوازا۔ بیٹے کی خواہش کے لیے اپنے رب کے حضور اس کے گھر بیت اللہ جا پہنچا اور خانہ کعبہ کے دروازے پر ماتھا رگڑ رگڑ کر غلاف کعبہ کو پکڑ کر فریاد و التجا کی کہ الہی بیٹے کی نعمت سے مالا مال کر دے۔ پھر اللہ پاک نے میری دعا قبول فرمائی اور مجھے بیٹا عطا فرمایا۔ جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا گیا، ہونا تو مجھے خوش چاہیے تھا، لیکن میں بہت پریشان ہوتا گیا، کیونکہ بڑے ہوتے ہی اس نے 2 دکھیارے اور غم کے مارے باپ، یہ دونوں باپ اپنی نورینہ اولاد بیٹوں سے بہت پریشان تھے۔ جہاں بیٹیوں کا غم والدین کو اندر ہی اندر کھا جاتا ہے، وہاں بیٹوں کی نالائکی، آوارگی، بدنامی کا غم بھی والدین کو زندہ درگور کر کے رکھ دیتا ہے۔ والدین ان کے غم سے نہ تو مر سکتے ہیں اور نہ جی سکتے ہیں، اور ایک دن اچانک خاموشی سے غموں پریشانیوں کی چادر اوڑھے شہر خاموشہ میں جا مقیم ہوتے ہیں۔ پہلا غم زدہ باپ اپنی کہانی یوں بیان کرتا ہے: میوں ہسپتال کا دل کا وارڈ ہے۔ ICU میں بیڈ پر ظاہری طور پر صحت مند، توانا مگر بے حس و حرکت و جامد و ساکت ایک جسم پڑا ہے۔ ہر وقت اپنے کام میں مصروف رہنا اس کی عادت ہے۔ اونچے لمبے کڑیل جوان بیٹے ہیں، لیکن پھر بھی آرام و سکون شاید اس کی قسمت میں نہیں۔ کبھی عطا پتہ بھی نہ تھا، نہ کسی قسم کے کبھی آثار پیدا ہوئے تھے کہ حاجی صاحب کو دل کا دورہ پڑے گا۔ یہ تو اپنے بیٹوں کی نالائکی، نافرمانی اور ان سے مستقبل میں وابستہ رکھی گئی امیدوں پر پانی پھرتے دیکھ کر اور اپنی توہین برداشت نہ کر سکے، اور ان پر شدت غم کے ان لمحات میں دل کا دورہ پڑا ہے۔ اگر باپ کی زندگی چاہتے ہیں تو ان کے بیٹوں کو چاہیے کہ اب بھی سدھر جائیں۔ اس وارڈ میں کتنے ہی والدین اپنے بیٹوں کے سلوک کی وجہ سے موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ہسپتال سے ان کو گھر میں لے آئے، معمول کا علاج شروع ہوا، کام چھوٹ گئے، چارپائی پر ہمیشہ کے لیے رہتے۔ یہاں بھی بیٹوں کی نافرمانی، بد کلامی و گستاخی کا شکار ہو کر یہ اللہ کا بندہ 1.5 ماہ بعد قبرستان جا سویا، اور کسی کو اس کے غم اور دکھ کا اندازہ نہ ہو سکا۔ دوسرا باپ اپنی داستان غم سنانے لگا، کہنے لگا: یکے بعد دیگرے اللہ کریم نے 6 بیٹیوں سے نوازا۔ بیٹے کی خواہش کے لیے اپنے رب کے حضور اس کے گھر بیت اللہ جا پہنچا اور خانہ کعبہ کے دروازے پر ماتھا رگڑ رگڑ کر، غلاف کعبہ کو پکڑ پکڑ کر آہوزاریاں کی، رویا گڑ گڑایا، فریاد و التجا کی کہ الہی بیٹے کی نعمت سے مالا مال کر دے، تیرے خزانوں میں کمی نہ آ جائے گی۔ میری آہوزاریاں، دلفگاریاں اور اشک باریاں رنگ لائی۔ اللہ کریم نے یکے بعد دیگر 4 بیٹے عطا کیے۔ میں نے ان کی زندگی میں سکھ، آرام، آسائش، ہر طرح کی سہولت لانے کے لیے محنت مزدوری اور کام کیا، تاکہ ان کو کسی قسم کا کوئی محرومی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس مقصد کے لیے میں نے رات کو دن اور دن کو رات بنا لیا اور خوب محنت کی، بہترین تعلیم دلوائی۔ لیکن یہ کیا، بڑے ہو کر انہوں نے مجھے ٹوکنا شروع کر دیا، میری باتوں کا جواب دینا شروع کر دیا، میری بات ماننے سے انکار کرنا شروع کر دیا۔ میں کوئی ان سے محنت مزدوری نہ کرواتا تھا کہ جس پر وہ انکاری اور باغی ہوتے اور نافرمانی کرتے، بلکہ میری خواہش تھی کہ میں پیسہ خرچ کرتا، وہ دل لگا کر خوب پڑھتے، ترقی کی منزلیں چڑھتے اور روشن مستقبل کے مالک، بہترین نیک کامیاب شہری بنتے۔ انہوں نے مطالبہ کر دیا کہ ہمیں 600 روپے ماہانہ خرچ چاہیے، دیگر ضروریات کے اخراجات اس کے علاوہ ہوں گے۔ میں نے ان کے مطالبات پر لبیک کہنا شروع کر دیا۔ کچھ عرصے بعد علم ہوا کہ وہ تعلیم کے نام پر حاصل کردہ رقم گیمز پر، جوئے میں یا فلمیں دیکھنے پر خرچ کرتے ہیں، جبکہ اسکول کو خیر بات کہہ چکے تھے۔ میرے پرزور اصرار پر انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ نہ تو وہ اسکول جائیں گے اور نہ اپنے آوارہ اوباش دوستوں کے پاس روزانہ جانا بند کریں گے۔ اب ان کی شکایتیں گھر پر آنے لگی۔ میرے تو سارے خواب چکنا چور ہو گئے، سب بہترین روشن مستقبل کی امیدیں دم توڑ گئی، دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے۔ اب ان کے غم نے مجھے چارپائی سے لگا دیا، شاید میرا آخری وقت آن پہنچا ہے۔ بیٹیوں کی طرف سے مجھے کوئی دکھ نہیں، ان کے لیے دعا ہے کہ وہ جہاں جائے سکھ ان کا مقدر بنے، ایسے بھائیوں کی پرچھائیں بھی ان پر نہ پڑے۔ بعد میں یہ باپ بیٹوں کی نافرمانی کا غم دل پر لگا کر دنیا سے چلتے بنا ہے۔ ان دونوں باپوں نے کہا کہ ہم نے اولاد کی پرورش کی تھی کہ دنیا و آخرت میں ہمارے لیے بھلائی اور مغفرت و بخشش کا باعث بنے، زندگی کی کڑی دھوپ میں چھاؤں اور ٹھنڈے سائے کا باعث بنے، لیکن ہم تو اب بھی دھوپ میں ہیں، بلکہ اب پہلے سے کڑی اور سخت گرم دھوپ میں جھلس رہے ہیں۔ ایسے بدبختوں نافرمانوں کو بھی سکون میسر نہیں ہوتا، تڑپنا ہمیشہ کے لیے ان کا مقدر ٹھہرتا ہے۔
وہ جیسا سلوک اپنے والدین سے کرتے ہیں ویسا ہی سلوک ان کی اولاد ان سے کرتی ہے۔ اے نوجوانوں، یہ والدین آپ کی دنیا میں بھی جنت ہیں اور آخرت میں بھی۔ ان کے دل ٹھنڈے کر کے اپنے رب کو راضی کر لو۔ اگر ایسا نہ کر سکے تو تم بد نصیب ترین شخص ہوں گے۔ اس لیے اپنا سب کچھ اپنے باپ پر نچھاور کر دے، یقیناً تیری اولاد اور آگے ان کی اولاد اپنا سب کچھ تم پر نچھاور کر دے گی۔ تیرے اس طرح کرنے سے تیرا ہی فائدہ ہوگا کہ یوں اللہ بھی تم سے راضی ہوگا۔ کامیابی کی صورت میں جنتیں تیرا مقدر ٹھہریں گی اور دنیا میں عزت و احترام، وقار اور دولت، سکون تیرا نصیب ہوگا۔